یہاں یہ وائرس آیا، یہ بیماری آئی، حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کیا گیا، دکانیں بند کی گئیں، ہمارے ہاں لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. ماسک ہمارے ہاں شارٹ ہو گئے، سینیٹائزر ہمارے ہاں شارٹ ہو گئے. 80 روپے کا سینیٹائزر ملتا تھا، ابھی 350 400 روپے کا مل رہا ہے. جو ماسک 5-10 روپے کا ملتا تھا، ابھی 100 200 300 روپے کا ماسک مل رہا ہے. تو یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اور آپ مزید ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے. حدیث شریف میں آتا ہے المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوز پر اللہ لعنت کرتے ہیں. تو اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی لعنت اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی لعنت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب ان پر ہمارا عذاب آئے تو یہ ہم سے رو رو کر دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر. لولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں ولکن قست قلوبہم، ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان ان کو ان کے کام اچھے کر کے بتا رہا ہے کہ تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، تم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہو. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو آدمی اس طرح کے مواقع پر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جس آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہو وہ کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتا. آپ اللہ کی مخلوق کو تکلیف اور پریشانی میں ڈال کر خود سکھ کی زندگی گزار لیں گے؟ ناممکن ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اللہ کو اپنے مخلوق سے محبت ہے. حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھائی کرتا ہو. آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی اچھا کرے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، یار میرے بیٹے کو 100 روپے دیے اس نے، میرے بچے کو اس نے یہ گفٹ دے دیا، میرے بچے کا اس نے علاج فری میں کر دیا، میرے بچے کو اس نے یہ چیز فری میں دے دی. آپ اگر اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے محبت نہیں کرتا؟ آپ اللہ کے بندوں کو مہنگی مہنگی چیزیں بیچیں گے، اللہ آپ پہ رحمت کرے گا یا اللہ آپ پہ لعنت کرے گا؟ یہ جو ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے یہ بہت خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آگ کے پہاڑ پر بٹھائیں گے، ساری دنیا کے سامنے ذلیل کریں گے. وہ دنیا میں آ کر، حدیث میں آتا ہے مارکیٹ میں چیزوں کی قیمت بڑھانا چاہتا تھا، اللہ اس کی سزا اس کو یہ دے گا کہ ساری دنیا کے سامنے آگ کے پہاڑ پہ چڑھا کر اس کو بٹھائے گا کہ جس طرح تو یہ قیمتیں بڑھانا چاہتا تھا، آج میں بھی تجھے بڑھا چڑھا کر آگ کے پہاڑ پہ بٹھا کے دنیا کو دکھاتا ہوں کہ اس کی سزا اور اس کا بدلہ کیا ہے. اور دوسری بات کہ جو ہمارے عام لوگ ہیں، اس طرح کا جب بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے عام آدمی کو اگر عام روٹین میں 10 کلو آٹا خریدنا ہوتا ہے، وہ جا کے 40 کلو آٹا خریدنا شروع کر دیتا ہے. جس کو 40 کلو خریدنا ہوتا ہے وہ 3-3 4-4 من خریدنا شروع کر دیتا ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یہ فطری اصول ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی سپلائی جب کم ہوگی تو ریٹ خود بڑھے گا. ہمارے لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، خود ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کو 10 کلو آٹا چاہیے، آپ جائیں 10 کی کوئی قیامت تو نہیں آ گئی ہے، اتنا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہو گیا ہے کہ آپ کو 10 دن بعد پاکستان میں آٹا نہیں ملے گا. آپ کو 10 کلو آٹا چاہیے 10 کلو لے لیں، 10 کلو چینی چاہیے 10 کلو لے لیں. جو آپ کی روٹین کی چیزیں اس طریقے سے خریدیں. جب آپ ایک دم دکان پہ دھاوا بولیں گے تو دکاندار کو تو پتہ چل گیا کہ یار چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. جب چیز کی ڈیمانڈ آپ نے خود اس کو بتا دیا بڑھ گئی ہے، اس کو تو آپ نے موقع دیا ہے کہ وہ چیز کی قیمت بڑھائے. تو اتنا زیادہ خود گھروں میں ذخیرہ اندوزی کر لینا یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے. جس طرح دکانداروں کے لیے اسٹاک کر کے رکھنا، اسٹور کر کے رکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جو گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی مناسب نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر میں جمع کر کے رکھ لیں. کہ آپ نے تو اپنے لیے 3 مہینے کا راشن جمع کر لیا، غریب آدمی آئے گا، اب اس کو آٹا پہلے اگر ابھی اس کو آٹا جو ہے نا 20-30-40 روپے مہنگا ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 3 مہینے کا ذخیرہ کیا، اس نے 3 مہینے کا ذخیرہ کیا، اس نے 3 مہینے کا ذخیرہ کیا. غریب آدمی کو تو آپ نے مشکل میں ڈال دیا.